ملک کے خزانے خالی ہو گئے ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. جو گاڑیاں ایسی ہیں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں، یا جو ایسی فیکٹریز ہیں جن میں زہریلی پوائزنس گیسز یوز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے اسموک کا ایشو بڑھ گیا ہے. جب بھی یہ چور ڈاکو آتے ہیں تو ملک کو جو ہے کوئی ریلیف نہیں ملتا، بلکہ ان کو ریلیف ملتا ہے. ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، لیکن ہمیں دوستی سب سے قبول ہے. شہر کے اندر ہے فیکٹریز، اور وہ اگر پراپرلی چل رہی ہیں، اس میں وہ پوائزنس گیسز یوز نہیں ہو رہی، تو اس سے ایز سچ کوئی اسموک کا افیکٹ نہیں ہوتا. اور جب تک یہ مافیا ہے تب تک کسی اچھی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی. السلام علیکم ویور، کرنٹ اینن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سمن وار. ناظرین، پاکستان اس وقت ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. ہمارا جو موسم ہے وہ کچھ زیادہ تبدیل ہو رہا ہے. کبھی جو بارشیں ہیں وہ ٹائم سے آگے پیچھے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کی کمی کا بھی ہمیں سامنا ہے. اس کے ساتھ فوگ ہے، اسموگ ہے، جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جو یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے پاکستان کے اوپر کتنے اثرات ہیں، کیا وجہ ہے، کس طرح ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو موسم ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے، جو بارشیں ہیں وہ معمول کے مطابق ہوں. فوگ کا جو ہمیں سامنا ہے، اسموک کا ہمیں سامنا ہے، جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. ہمارے کاروباری جو مراکز ہیں وہ جلدی بند کرنے ہمیں اسی وجہ سے پڑ رہے ہیں. بچوں کے جو اسکول ہیں وہ بند کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ تو میڈم، پاکستان کو کون سی ماحولیاتی جو تبدیلیاں جن کا سامنا ہے؟ السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. دیکھیے، جو گلوبلی جو وارمنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے ماحول کا چینج آیا ہے، اور انوائرمنٹل چینج سے کلائمیٹ چینج بھی آیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں کہ اسموک کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو پولوشن ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. جو گاڑیاں ایسی ہیں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں، یا جو ایسی فیکٹریز ہیں جن میں زہریلی پوائزنس گیسز یوز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے نا جو ہے وہ زیادہ اسموک کا ایشو بڑھ گیا ہے. لیکن اس پہ جو ہے وہ کافی کام چل رہا ہے، اور اس کو قابو پانے کے لیے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے کتنا کام کر رہی ہے، اور اس کے کتنے جو مثبت اثرات ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو پوری دنیا جس سچویشن میں ہے نا، تو سارے مل کر اس کا ایک حل نکالیں تو وہ مطلب اٹ گوز آن اے ویری پازیٹیو سائڈ. تو جس پہ کام ہو بھی رہا ہے، کچھ سینسرز ہیں جو ہم نے ایکسپورٹ کرانے ہیں. تو اب ویسے تو جو ہمارا ملک ہے اس وقت جس سچویشن میں کھڑا ہے، جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، تو جو آپ کے سامنے یہ جو چینجز آئے ہیں، پہلے ہمارے ملک جو ہے اس کا گروتھ ریٹ 6% پہ جا رہا تھا، اور ابھی آپ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ الٹا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ جب بھی یہ کرپٹ گورنمنٹ آتی ہے، جب بھی یہ چور ڈاکو آتے ہیں، تو ملک کو جو ہے کوئی ریلیف نہیں ملتا، بلکہ ان کو ریلیف ملتا ہے. ان کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جو عوام ہے اسے کوئی ریلیف نہیں ملتا. عوام کی جو ہے وہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. آپ مہنگائی کا حال دیکھیں، عوام مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے. تو جب تک جو ہے یہ ہم ان کرپٹ لوگوں سے چھٹکارا نہیں پاتے، تب تک جو ہے نا وہ ہمارا ملک ایک ریفارم کی طرف نہیں جا سکتا. تو لیکن باقی جو ہماری پنجاب میں گورنمنٹ ہے، جس طرح ماحول کو ہم نے قابو کرنا ہے اور اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے جو ہے نا آپ کو پازیٹیو کچھ نظر آئیں گے. اچھا، جو ہمارے ماحولیاتی تبدیلی ہے اس میں چائنا کا، امریکہ کا، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کا کتنا کنٹریبیوٹ ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کو اپنی پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے تو عمران خان نے جیسے کہا ہے کہ ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، لیکن ہمیں دوستی سب سے قبول ہے. تو آپ کی ایک ریلیشن شپ جو دوستانہ ہے، جس میں آپ کے ملک کا فائدہ ہے، اور اس میں اگر ہمیں جو ہے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے بھی ہمیں اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ، اور اس میں ہم کام کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کو اور ہمارے ہمسائے بھارت کو ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ اس کے جو اثرات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا ہمیں کوئی بھارت کے ساتھ مل کے کوئی ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کوئی ماحولیات کے اوپر کوئی پالیسی بنانی چاہیے؟ دیکھیں، پالیسی بالکل بنانی چاہیے. اگر ایک پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے اور جس میں دونوں کا مفاد ہے، تو اس میں ہمیں پالیسی بنانی چاہیے ڈیفینیٹلی. اچھا،
لیکن اب یہ ہے کہ ادھر بھی یہی سچویشن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ادھر جتنی ہے نا وہ ادھر بھی فیکٹریز میں اسی طرح کی پرابلمز ہے. ابھی تو یہاں پر کافی ہمارے جتنے ایریاز ہیں یہاں پہ، اب اگر لیٹ سپوز لاہور کی بات کریں تو اب وہ جو گیسز والی تھیں فیکٹریز ان کو کافی جو ہے شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہوا ہے. تو یعنی کہ اب وہ پراپر یہاں پہ ساری فیکٹریز کام کر رہی ہیں. کوئی ہم نے خود وزٹ کی ہیں کافی فیکٹریز، تو کوئی ایک ہمیں یہاں پہ لاہور میں جو ہے وہ ایسی فیکٹری نہیں نظر آئی جو زہریلی گیسز کا استعمال ہو رہا ہو وہاں پر. تو باقی جو آگے جا کے گاؤں والی سائڈ آ جاتی ہیں ادھر اگر کچھ ایسا ہے تو وہ اس پر بھی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں ایک پراپر پالیسی کے ساتھ کہ آپ کی یہ ایس او پیز ہیں جس پہ آپ کو فالو کرنا ہے. یہاں لاہور میں تو جو ہے نا وہ سارے ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ماحولیات کے جو ماحول کے اثرات ہیں سب سے زیادہ انہی کی وجہ سے یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. یہ جو ایریا ہے یہ سب سے زیادہ پولوشن کی وجہ سے شکار ہے. تو باقی جو کنٹریز ہیں جہاں پہ فیکٹریز زیادہ لگی ہوئی ہیں، باقی کارخانے زیادہ ہیں، تو ان کو کیوں نہیں کہا جا رہا کہ وہ بھی ماحولیات کے اوپر کوئی کام کرے؟ دیکھیے یہ ایک گلوبل چینج ہے، اور بیسکلی جو آپ کی شہر کے اندر ہے فیکٹریز اور وہ اگر پراپرلی چل رہی ہیں اس میں وہ پوائزنس گیسز یوز نہیں ہو رہی تو اس سے ایز سچ کوئی اسموک کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. اور جو باقی ہے وہ جو مطلب آؤٹ آف دا وے آؤٹ آف ٹاؤن ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ پراپر ایس او پیز فالو کرانے کے لیے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بیسکلی ایک گلوبل چینج ہے، اس میں یہ نہیں کہ بھارت یا پاکستان میں یہ زیادہ ہے یا کم ہے کسی اور کنٹری سے نسبت. سو بیسکلی اٹس اے گلوبل چینج. اچھا، ہاؤسنگ سوسائٹیز پاکستان میں ہر روز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر قابو پانا چاہیے تاکہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ کچھ بہتر ہو سکے. نہیں دیکھیں اب جیسے آبادی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بنیں گی، تو اٹس اے گڈ اسٹیپ، ہونی چاہیے. نہیں تو ہمیں ملٹی سٹوریز کی جانب نہیں جانا چاہیے، فلیٹس کی جانب جانا چاہیے، دبئی کی طرف بھی بلڈنگس کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں. ہمیں آج خوراک کی کمی کا بھی سامنا ہے. دیکھیں جب آپ کو یاد ہوگا جب جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب نے ایک کیمپین لے کے چلے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں درخت لگانے ہیں، جس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا تھا. تو جیسے ہی ان کی ریجیم چینج ہوئی ہے، یہ چور ڈاکو آئے ہیں تو انہوں نے درخت بھی آ کے کاٹ دیے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ اگر ملک کے مفاد کے لیے کام کریں تو کیوں نہیں بہتری ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کی حکومت میں 2016-17 میں سب سے پہلے انہوں نے کے پی کے میں بلین ٹری سونامی کا ایک نعرہ لگایا. کے پی کے میں درخت لگایا گیا. پھر تحریک انصاف کی 18 میں مرکز میں حکومت آئی، پنجاب میں آئی. تو یہ جو انہوں نے بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ شروع کیا تھا، اس کے کتنے پازیٹیو اثرات ہیں، کتنے اس کی بہتری آئی ہے اس کی وجہ سے؟ جی وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ فریش ایئر آپ کو آتی ہے. درخت جتنے زیادہ ہوں اتنی انسانی صحت کے لیے اچھا ہے، کیونکہ آپ کے لنگس جو ہیں وہ فریش رہتے ہیں، آپ کو آکسیجن جو ہے فریش ملنی چاہیے. سو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اور پوری دنیا نے، آپ دیکھیں پوری دنیا نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا. اس کے علاوہ عمران خان کی کافی ایسی پالیسیز ہیں جو پوری دنیا نے سراہا. ایون جو مسلم نیشنز کے لیے انہوں نے اسٹیپ لیا اس کو پوری دنیا نے، اسپیشلی مسلم کنٹریز نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا. تو جو چیزیں اچھی ہیں اس کی طرف آنا چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ڈپارٹمنٹ تھا یہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا. آپ خود بھی پنجاب کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، پنجاب میں جو انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہیں. کتنا جو صوبے ہیں، کون سا صوبہ سب سے زیادہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو فی الحال پنجاب کا کہہ سکتی ہوں، کے پی کا کہہ سکتی ہوں. تو یہاں پہ الحمدللہ بہت اس کی پرفارمنس ہو رہی ہے. باقی آپ کراچی میں دیکھیں تو وہاں تو جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ دوسری طرف آپ ایجوکیشن کی طرف بھی آئیں تو وہ بھی کافی پیچھے ہے، کیونکہ وہاں زرداری مافیا بیٹھا ہوا ہے. اور جب تک یہ مافیا ہے تب تک ان سے جو ہے نا وہ
کسی اچھی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی. اور کیونکہ یہ آپ نے دیکھا یہ شروع سے اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں سیاست. ان کا یہاں پہ جب ان کو مفاد نظر آتا ہے, جیسے کہ ریسنٹلی ان کو اسمبلیز ڈسالو کرنے کا مفاد نظر آ رہا تھا, تو انہوں نے یہاں پہ ڈیرے جما لیے تھے. تو یہ تو شروع سے اپنی جو ہے نا مفاد کی سیاست کرتے رہے ہیں. لاہور اس وقت ماحولیاتی آلودگی میں پہلے نمبر پہ ہے. کیا اس کا کوئی سلوشن ہے کہ لاہور کے لوگ بھی کچھ اچھی سانس لے سکیں؟ جی بالکل. اس کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے, اور پراپر جو اس کے سینسرز ہیں جو اسموک کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس پر بھی کام ہو رہا ہے. کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ لاہور کے لوگ ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں؟ ہمیں جو ہے وہ درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے, اور ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا انڈیویجلی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جو گندگی ہے اس کو ہم, جیسے کوئی ریپرز ہیں وہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ ویسے ہی جا رہے ہوں تو وہ پھینک دیتے ہیں, روڈ پر ہی پھینک دیتے ہیں. تو آپ کو خود اپنے لیے جو ہے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہوگا اور اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوگا. صفائی کا خیال رکھیں, اور جو ہے وہ آپ سیلنسرز والی گاڑیاں یوز نہ کریں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کے لنگس کو جاتی ہیں. اس سے کافی جو ہے ہمارے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. سو اٹس بیٹر کہ انڈیویجلی بھی سارے مل کر کام کریں. اب کچھ آرڈرز آئے ہیں کچھ کورٹس کی جانب سے, کچھ گورنمنٹ کی جانب سے مارکیٹس جلدی بند کرنے کا. کیا اس سے کوئی ماحول کے اوپر اثرات اس کے مثبت پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ پی ڈی ایم کی 12-13 جماعتوں کا چور ڈاکوں کا جو ٹولہ ہے, تو یہ تو ملک کو نا ہمیشہ بابا آدم کے دور میں لے جاتے ہیں. اب 8 بجے دکانیں بند ہو رہی ہیں. اب عمران خان کا دور تھا تو تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ آپ کو جو ہے وہ راتوں کو 8 بجے دکانیں بند کرنی پڑی ہو, یا بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, مہنگائی نہیں ہے. آپ میری بات سنیں, جب یہ انہوں نے یہ لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے نام رکھا مہنگائی مارچ, جس میں بلاول زرداری جو ہے اس کی کام پہ جب ٹانگ رہی تھی, تو انہوں نے بیسکلی جو ہے وہ مہنگائی مارچ لے کر آئے تھے. لیکن انہوں نے حکومت میں آ کے مہنگائی کو ٹرپل کر دی ہے. جو آٹا پہلے 400 کا تھا اب وہ 800 کا ہے. تو یہ کیسا مارچ تھا؟ تو انہوں نے تو عوام کو جو ہے بہت مسئلے میں جو ہے وہ ڈال دیے, اور وہ غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں. تو جب تک یہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایسے ہی جو ہے وہ لے کر آنے, اور بیسکلی ان کا لانے کا مقصد یہ ہے جو ابھی یہ میں بھی پبلکلی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہے, آپ ملک کے خزانے خالی ہو گئے ہیں, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے یہ ان کا پہلا سٹیپ ہے کہ ہم پہلے 8 بجے دکانیں بند کریں گے, اس کے بعد ہم یہ کہیں گے جی ماحول میں قابو پانے کے لیے آپ جو ہے گاڑی 3 دن لے کر آئیں سڑک میں, اور 3 سے زیادہ افراد اس میں نہیں آ سکتے. پھر انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ کچھ بنائے ہوئے کہ ہم نے یہ اسٹیپ کرنے فالو. اور کیونکہ اب دیکھیں کوئی بھی ان کو جو ہے نا قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے, انسرٹنٹی ہے, اور عوام جو ہے وہ ان کو نہیں پسند کرتی. عوام کا جو پسندیدہ وزیر اعظم جو کہ ہمارے ابھی تک وزیر اعظم ہے عمران خان, تو وہ ان کو جو ہے ایز اے لیڈر دیکھنا چاہتی ہے, کیونکہ عمران خان نے بہت ریفارمز کیے تھے عوام کے لیے. تو اب لیکن یہ جو ہے یہ مسلط ہو گئے ہیں, اور یہ نہ الیکشنز کی طرف آ رہے ہیں نہ ملک کو ریفارم کی طرف لے کر آ رہے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کس طرح پاکستان جو ماحولیاتی آلودگی کے اوپر وہ قابو پا سکتا ہے اگر ان کے اوپر عمل کیا جائے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان امن واد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.